میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا دھوکےباز کون ہے اور بڑے فراڈیوں میں سے ایک بڑا فراڈی کون ہے؟ وہ آدمی، وہ بھائی جو اپنے بھائی کے جنازے پہ کھڑا ہے، وہ بھائی جو اپنی بہن کی میت پہ کھڑا ہے، وہ اولاد جو اپنے ماں اور والدہ کی میت کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ دوست جو اپنے دوست کے جنازے پہ کھڑا ہے لیکن اس سے جنازہ کی دعا نہیں آتی، وہ صرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا یا رسم پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کے لیے دعا نہیں مانگ پا رہا یا اس کو دعا کا ترجمہ ہی نہیں پتا کہ نماز جنازہ کی دعا کا کیا ترجمہ ہے، میت کے لیے کیا مانگنے جا رہا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، یہ بہت بڑا فراڈیا ہے کہ جو صرف منہ دکھائی کے لیے میت کے اوپر حاضر ہوا ہے اور میت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم، اتنی خوبصورت دعا، اتنی پیاری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اوپر پڑھ کر ہمیں دکھلائی اور سکھلائی ہے، اس سے خوبصورت دعا نہ تو کوئی مانگ سکتا تھا نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ کیا میرے نبی نے کہا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہمارے زندہ لوگوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مرے ہوئوں کو بھی معاف فرما۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے، آپ ذرا ترجمے پہ غور کریں۔ اے اللہ، ہمارے زندہ لوگوں کو بھی معاف فرما، مرے ہوئوں کو بھی معاف فرما، وشاہدینا وغائبنا، اے اللہ جو یہاں جنازے پر حاضر ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ انہیں بھی معاف فرما، وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما، وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما۔ سب تو مانگ لیا، سب تو مانگ، اور کیا کہا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو ہم میں سے زندہ ہیں انہیں فرما برداری والی، اسلام والی زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہم فوت ہونے لگے تو ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا۔ تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ حسین الفاظ میں کوئی مانگ سکتا ہے؟ کوئی مانگ سکتا ہے؟ تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے کسی پیارے کے جنازے پہ کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کر رسم پوری کرنے کے لیے آ گیا لیکن پڑھ کچھ نہ سکا۔ تو میں للہ فی اللہ آپ سے گزارش کروں گا، بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے بھائیوں کو سکھائیں، ماؤں کو کہوں گا اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں تاکہ جب وہ آپ کے جنازے پر آئیں تو کم از کم یہ دعا پڑھ کے آپ کا حق تو ادا کر سکیں۔ ایک جنازہ پڑھانے والا، میں اور دیگر ائمہ جو جنازے پڑھاتے ہیں، ہماری وہ کیفیت نہیں بن سکتی، شاید عادت ہو جانے کی وجہ سے، یا ہم اس کیفیت کے ساتھ نہیں مانگ سکتے کہ جس کیفیت کے ساتھ میت کا پیارا، میت کا دوست، میت کا چاہنے والا اس کے لیے مانگ سکتا ہے۔ لیکن پیارے کو پتہ ہی نہیں، چاہنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے، تو یہ دھوکہ نہ ہوا تو کیا ہوا، یہ میت کے ساتھ فراڈ نہ ہوا تو کیا ہوا۔ تو خدا را یہ دعا سیکھیں اور سکھائیں تاکہ کم از کم جو میت کا ایک بڑا اور پہلا حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے وہ ادا ہو سکے۔ چھوٹی سی دعا ہے، تو اس دعا کو جن کو نہیں آتی وہ سیکھیں، اور جو سیکھ چکے ہیں وہ اس کا ترجمہ سمجھیں تاکہ ہم ترجمہ سمجھ کر جب میت پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا کیف اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.